گیر، بغل گیر، خبر گیر، دست گیر، دامن گیر، راہ گیر، عالمگیر، جاگیر، سخت گیر، مند، حاجت مند، درد مند، دولت مند، فتح مند، خرد مند، تنو مند، ہنر مند، آرزو مند، غرض مند، ناک، خطرناک، دردناک، غمناک، دہشتناک، افسوسناک، ہیبتناک، عبرتناک، نشیں، خاک نشیں، کرسی نشیں، دل نشیں، صحرا نشیں، گوشہ نشیں، خلوت نشیں، تخت نشیں، سجادہ نشیں، نویس، خوش نویس، اخبار نویس، عرضی نویس، خلاصہ نویس، وقائے نویس، لغت نویس، ور، سخن ور، دیدہ ور، دانشور، تاج ور، پیشہ ور، طاقتور، جانور، بہرہ ور، ہنر ور، نامور، یاب، فتح یاب، سزا یاب، ظفر یاب، کم یاب، فیض یاب، کامیاب، زریاب، دستیاب، نایاب۔ اس میں کچھ میں جو ہے نا لاحقے سابقے اور لاحقے کے بارے میں تھوڑے شعر اور اس میں کچھ الفاظ کی تشریح بتا دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے اندیش۔ اندیش ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے فکر، تشویش، خدشہ یا خطرے کا احساس۔ یہ لفظ عام طور پر کسی معاملے کے بارے میں ذہنی اضطراب یا پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پرور ایک فارسی لفظ ہے جو عربی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا یا نشوونما کرنے والا۔ تو بندہ پرور۔ اچھا، علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر جس میں لالہ زار کا ذکر ہے، اب ایک لفظ ہے لالہ زار۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اس شعر مطلب یہ ہے کہ استعمال ہوتا ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ عام جو ہے نا محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں شعر کو، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، مانند سبزہ ہم بھی اٹھتے ہیں خاک سے، لالہ زار خاک سے ابری ہے اپنی خار۔ تشریح: علامہ اقبال یہاں زندگی کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ لالہ زار کو ایک ایسی جگہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جہاں خوبصورتی اور جوش و خروش، لالہ زار کا مطلب ہے پھولوں کا باغ یا چمن، اور یہاں یہ علامت ہے کہ نئی امیدوں اور جوانی کے جوش۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس میں خیبر شکن، اب خیبر شکن توڑنے والا، اور خیبر کو، تو شکن جو ہے اس میں لاحقہ ہے۔ اس میں ایک شعر ہے، نہیں ہے کچھ ہر ایک انسان کا عمل، نہیں ہے کچھ ہر ایک انسان کا عمل، خیبر شکن کی طرح وہ بھی ہے جو مردار نہیں۔ اس شعر میں اقبال نے خیبر شکن کی طاقت و عظمت کو بیان کیا جو دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت اور بہادری کی علامت ہے۔ یہاں اقبال انسان کی اہمیت اور عظمت کو اس کی سوچ اور عمل اور قوت ارادی سے جوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فروش، یہ ایک علاقہ ہے۔ اس کا ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، ضمیر فروشوں سے کہیں بہتر ہے، ضمیر فروشوں سے کہیں بہتر ہے کسی غریب کی زمین پر مرنا۔ اس شعر میں اقبال نے ضمیر فروشوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے اصولوں اور سچائی کو بیچ دیتے ہیں، اور اقبال یہاں یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کوئی شخص غریب ہو لیکن اس کی عزت نفس محفوظ ہو، بجائے اس کے کہ وہ ضمیر کو بیچ کر عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد ہے کدا، یہ جو لاحقہ ہے کدا، صنم کدا، صنم اصل لفظ ہے، اس کے ساتھ لاحقہ لگا ہوا ہے کدا، صنم کدا۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، خدا سے بھی زیادہ عبادت ہے صنم کدا میں، خدا سے بھی زیادہ عبادت ہے صنم کدا میں، وہ راز جو ہے دل کی گہرائی میں چھپا۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے صنم کدا، بت خانہ کی مثال سے روحانیت کی ایک گہری بات کی ہے، جہاں وہ بتوں کی عبادت کو ترک کر کے دل کی سچی عبادت اور خدا کے ساتھ تعلق پر زور دیتے ہیں۔
اقبال یہاں صنم قطع کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ وہ روحانیت اور اندرونی تلاش کا ایک علامتی مقام بن جاتا ہے۔ پھر ہے نشیں، یہ لاقہ ہے خاک نشیں۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، خاک نشینوں کو بھی عطا ہو اگر طلب، خاک نشینوں کو بھی اگر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، خاک نشینوں کو بھی عطا ہو اگر طلب، نظر کو بدل دو فضا کو بدل دو۔ اس شعر میں اقبال نے خاک نشینوں کو ایک طرح سے زندگی کے امکانات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نظر میں بلندیاں اور منزلوں کا جذبہ ہو، یعنی کہ تم بہت اوپر جانا چاہتے ہو، تو تم خاک نشین ہو کر بھی آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ اقبال کا پیغام ہے کہ انسان کے اندر کی سوچ اور ارادے کو بدلنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی تقدیر اس کے ارادوں کے مطابق بدل سکتی ہے۔ اس شعر میں جو علامہ اقبال ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ایک خاک نشین جو ہے نا وہ آسمانوں پہ پہنچ چکا ہے، تو یہاں پر شب معراج کی طرف اشارہ ہے۔